ایران کے ہائی سپیڈ میزائل صہیونی ریاست پر قحط بن کر ٹوٹ پڑے۔ اسرائیل کے متعدد شہر دھماکے سے گونج اٹھے۔ صہیونی دارالحکومت تل ابیب میں عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، 100 سے زائد اسرائیلی زخمی۔ اسرائیلی فوج کی شہر کے 6 مقامات کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ حملوں میں فوجی انفراسٹرکچر متاثر، گاڑیاں جل کر خاکستر، سڑکوں پر گھڑے پڑ گئے۔ حیفا اور ہولوون میں بڑی ایرانی میزائلوں نے تباہی مچا دی۔ اسرائیلی پولیس ہیڈ کوارٹر اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن مرکز تباہ۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 54ویں لہر۔ پہلی بار تیز رفتار سجیل میزائل کا استعمال کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل میں اہم فوجی اور انتظامی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں 2 ٹن وزنی وار ہیڈ والے خرمشہر، خیبر شکن اور قدر اور عماد میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی میزائل سے تل ابیب میں امریکی کونسل جنرل کی رہائشگاہ کو نقصان۔ اسرائیلی میڈیا نے عمارت کے اندرونی حصے کی تصویر جاری کر دی۔ اسرائیل کو حملے روکنے والے انٹرسیپٹرز کی کمی، اسرائیلی حکام نے امریکہ کو آگاہ کر دیا۔ ایران کے میزائلوں سے سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈہ نشانے پر آ گیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق الخرج کی جانب آنے والے 6 بیلسٹک میزائلز کو روک لیا۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈرون حملے سے ریڈار سسٹم کو نقصان۔ سعودی عرب کا 10 اور کویت کا 5 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے UAE میں بھی امریکی اڈوں پر حملے۔ الزفرا، فجیرہ اور جعفر میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے، آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی شہر اربیل میں ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آتش زدگی۔ امریکہ نے عمان سے غیر ضروری عملے کو واپس بلا لیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کی شہری آبادی پر بمباری، دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسپیس ریسرچ سینٹر کی عمارت پر حملے سے آگ لگ گئی۔ اصفہان پر فضائی حملے میں 15 فیکٹری ملازم شہید۔ جنگ میں شہید ایرانیوں کی تعداد 1450 سے زائد ہو گئی۔ ایران کے آذربائیجان صوبے میں اسرائیل کے لیے جاسوسی پر 20 افراد گرفتار۔ حملوں سے اب تک 43,000 عمارتیں تباہ ہو چکی۔ تہران میں 10,000 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 43 ایمرجنسی طبی مراکز کھڑی، 32 ایمبولینسز اور 120 اسکول شامل۔ اسرائیل کی جنوبی لبنان میں وحشیانہ بمباری، بچے سمیت 14 شہری شہید، 7 زخمی۔ اسرائیلی حملوں سے لبنان میں 850 افراد شہید، 2000 سے زائد زخمی۔ امریکہ نے طیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والے 6 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیلی وزیر اعظم کو وارننگ، کہا اگر نیتن یاہو اب تک زندہ ہے تو تعاقب کریں گے۔ قتل یا فرار اسرائیل میں بحران کو ظاہر کرتا ہے۔ صہیونیوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ اسرائیل میں نہ رکنے والی ایمبولینس کی آوازیں ہماری کامیابی کی عکاس ہیں۔ سننے میں آیا ہے نئے ایرانی سپریم لیڈر زندہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا خبر افواہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایران سیز فائر کے لیے تیار ہے، سفارتکاری کی کوشش کر رہا ہے، میں معاہدہ نہیں چاہتا۔ ابھی تک ایران کی پیش کردہ شرائط اچھی نہیں۔ جوہری صلاحیت سے ہٹنا ایران کے لیے اہم شرط ہوگی۔ جب تک بہتر شرائط پر معاہدہ نہیں ہوتا، جنگ بندی نہیں ہوگی۔ آبنہ ہرمز کی حفاظت کے لیے متعدد ملکوں نے حامی بھری۔ ایران نے بارودی سرنگیں بچھائیں یا نہیں ابھی واضح نہیں۔ خارق جزیرے کا بڑا حصہ مکمل تباہ کر دیا۔ شاید جزیرہ خارق پر صرف تفریح کے لیے دوبارہ بمباری کروں گا۔ ایران کے شاہد ڈرون کی نقل، الرٹ جاری۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق دشمن جعلی ایرانی ڈرون بنا کر خطے میں حملے کر رہا ہے۔ ایرانی ڈرون شاہد 136 کی نقل تیار کی گئی ہے۔ دشمن مختلف ممالک میں ایران ڈرون کی نقل بنا کر حملے کر رہا ہے۔ نقل کر کے غیر قانونی اہداف پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ دشمن کا مقصد خطے کے ممالک کے درمیان بد اعتمادی اور اختلافات پیدا کرنا ہے۔ ایران کا UAE سے خارق جزیرے پر میزائل داغنے کا بھی الزام۔ متحدہ عرب امارات نے تردید کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں جعلی خبریں پھیلانے پر 25 افراد گرفتار۔ گرفتار ہونے والوں میں 2 پاکستانی اور 17 بھارتی شامل۔ ایران کی خلیج میں شہریوں پر حملوں کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں ایران کے حملے غاصب فوجی اڈوں تک محدود ہیں۔ ایرانی حملوں کو دوسرے ملکوں پر حملہ نہ سمجھا جائے۔ عالمی برادری ذمہ دارانہ رویہ اپنائے۔ ایرانی اور فرانسیسی وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔
عباس اراغچی نے کہا کشیدگی کو ہوا دینے والے تمام اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ آبِ ہرمز کی بندش کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ ایران اپنے دفاع میں صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے۔ خطے میں سویلین اہداف پر حملوں سے ایران کا کوئی تعلق نہیں۔ ایران پر حملوں کے لیے فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سوئٹزرلینڈ نے 2 امریکی پروازوں کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ کہا ایران پر حملوں میں ملوث امریکی طیاروں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ اقدام ہماری غیر جانبدارانہ پالیسی کے تحت اٹھایا گیا۔ اشیاء خورونوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے لائحہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی بدلتی صورتحال اور اشیاء خورونوش کی برآمدات پر جائزہ اجلاس۔ کہا ملکی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خورونوش کی طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے۔ عالمی سپلائی چینز متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کی برآمد کی استعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ خلیجی ممالک کو درکار اشیاء خورونوش کی فراہمی اور ان کے غذائی تحفظ کا خیال رکھا جائے۔ وزیر اعظم کی اشیاء خورونوش کی برآمد پر کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ اس وقت جنگ کے حالات ہیں، متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو اور فریال تالپور کی شرکت۔ صدر مملکت نے کہا کہ مشکل حالات میں بھی عوام کو جتنا ممکن ہو سکے ریلیف دیا جائے۔ عوام کی خدمت کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ صدر مملکت کا وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کابینہ پر اعتماد کا اظہار۔ کہا اپنے اچھے کاموں کے تسلسل کو جاری رکھیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جنگ کے حالات ہیں، ان حالات میں تمام سیاستدانوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کارکردگی سے خوش ہوں۔ مسائل کے باوجود سندھ کے وزیر اعلیٰ جس انداز میں صوبے کا مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ میئر کراچی مرزا وہاب کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ جلد کراچی میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ مشرق وسطی کی جنگ نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 2.67% کا اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 3.11% اضافہ ریکارڈ۔ WTI کی قیمت $98.71 فی بیرل ہو چکی۔ مہنگائی کا نان سٹاپ حملہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر $67.42 کا اضافہ۔ نئی قیمت $235.01 سے بڑھ کر $302.52 مقرر۔ مٹی کے تیل میں $39.20 فی لیٹر اضافہ۔ نئی قیمت $358.01 فی لیٹر ہو گئی۔ جیٹ فیول فی لیٹر $45.73 مہنگا۔ قیمت بڑھ کر $388.01 فی لیٹر ہو گئی۔ ملک بھر میں جہازوں کے کرائے میں بڑے اضافے کا خدشہ۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ آپریشن غضب للحق نے افغان طالبان رجیم کے بخیے ادھیڑ دیے۔ پاک فوج کی کارروائیاں، افغان رجیم کے 684 کرندے ہلاک۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں کہ دشمن کو 252 چیک پوسٹیں تباہ، 144 پر قبضہ کیا، 299 ٹینک بختر بند گاڑیاں اور توپخانے بھی تباہ۔ افغانستان میں 73 مقامات کو فضائی کارروائی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے کی ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملوں میں پاک افواج نے قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایکوپمنٹ سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ بلاول ہاؤس میں اہم بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور خالد مقبول صدیقی کی ملاقات۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور پاکستان پر ممکنہ اثرات کا جائزہ۔ صدر مملکت نے داخلی سلامتی کو مضبوط بنانے اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ قومی یکجہتی، سیاسی ہم آہنگی اور جمہوری عمل کے تسلسل کی اہمیت پر بھی گفتگو۔ گورنر نہال ہاشمی کا گورنر ہاؤس سندھ کے آڈٹ کا اعلان۔ کہا عوام بھی اس بات پر نظر رکھیں کہ یہاں کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو عوام اور میڈیا ضرور مجھ پر تنقید کریں۔ کراچی اور سندھ کے خلاف منفی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کل سے مستحق افراد کے لیے گورنر ہاؤس میں سحری اور افطار کا انتظام ہوگا۔